دنیا بھر میں کنٹریز اپنی تعلیم پر ہیوی انویسٹمنٹ کرتی ہیں کیونکہ تعلیم ہیومن کیپٹل، پروڈکٹیوٹی، ٹیکنالوجی اور معاشی خوشحالی کی فاؤنڈیشن ہوتی ہے۔ پاکستان آج اپنے جی ڈی پی کا صرف 1.9% تعلیم پر خرچ کرتا ہے۔ انڈیا اس کی ڈبل سے بھی زیادہ لگاتا ہے with 4.1% of their GDP spent on education۔ ساؤتھ ایشیا کا ایوریج بھی 2 سے 3% کے درمیان رہتا ہے۔ اگر ہم ٹوٹل گورنمنٹ اسپینڈنگ کی پرسنٹیج کمپیئر کریں تو یہ فرق اور بھی سویئر ہوتا جاتا ہے۔ ایک بات بالکل کلیئر ہے کہ ریجنل سے ہم بہت لو جا رہے ہیں۔ اگر ایون ہم میرے خیال میں نیپال، بنگلہ دیش کے بھی فگرز دیکھیں تو ہم ان سے بھی کم اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ڈیٹا یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ ہماری تعلیم کی پرائیورٹی اتنی سٹیبل نہیں جتنی ہونی چاہیے۔ تو سوال سمپل ہے، پاکستان کا ایجوکیشن سپینڈ اتنا کم کیوں ہے اور یہ ہمیں پاکستان کی سوشل ڈیولپمنٹ کے بارے میں کیا بتا سکتا ہے؟ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر پبلک سپینڈنگ ایجوکیشن پر اتنی کم ہے تو یہ جا کہاں رہی ہے، اور اس ڈویژن سے ہم پاکستان کی سپینڈنگ پرائیورٹیز کے بارے میں کیا سمجھ سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ بالکل اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ہماری جو اوور آل فائنینشیل پلاننگ ہے، یہ ہیومن ڈیولپمنٹ اس میں ترجیح نہیں ہے، اور ہماری جو پوری گروتھ ماڈل ہے وہ ایک ٹاپ ڈاؤن لارج اسکیل پروجیکٹس اور اس کے اراؤنڈ اربنائزیشن پہ مشتمل۔ ہیومن ڈیولپمنٹ از ناٹ ایٹ دا سینٹر آف اٹ۔ گیلپ کی انالیسز یہ پوائنٹ کرتی ہے کہ پالیسی کنٹینیوٹی پاکستان میں بہت ویک رہی ہے۔ 2006 میں ایجوکیشن شیئر 15.3% تک چلا گیا تھا، لیکن 2021 تک گر کر 7.8% رہ گیا۔ ہر گورنمنٹ اپنی پرائیورٹیز لے کر آتی ہے اور یہ پرائیورٹیز بجٹ کے ڈویژن میں ریفلیکٹ ہوتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ تعلیم جیسے لانگ ٹرم سیکٹر کو انسٹیبل پالیسیز کا سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ ہم پچھلے پتہ نہیں کتنے سالوں سے تو ایک پولیٹیکل ٹرموائل میں ہے کہ آج یہ پارٹی ہے تو آج یہ رول ہے تو آج یہ ہے، تو اس میں جو پرائیورٹیز ہے نا وہ تو ڈسرپٹیڈ ہے۔ گیلپ کے مطابق پاکستان صرف 0.7% آف جی ڈی پی پرائمری ایجوکیشن پر لگاتا ہے۔ انڈیا 1.1% لگاتا ہے، یو ایس 1.6% لگاتا ہے، اور یہ فرق بہت سگنیفیکنٹ ہے۔ اگر اسٹوڈنٹس کی بنیاد ہی مضبوط نہیں ہوگی تو سیکنڈری ٹرشری اسکل ڈیولپمنٹ سب ویک ہو جائے گی۔ اب دیکھیں نا، ٹوٹل جو 26 ملین بچے باہر ہیں ان میں سے 7-8 ملین بچے جو ہے وہ پرائمری کی سطح پہ باہر ہیں، اور آپ کو بہت اس کے اوپر انوویٹیو اور جاندار پالیسیاں لانی پڑیں گی، تب جا کے پرائمری فکس ہوگی آپ کی۔ اس وقت یہ ہے کہ بے شمار انوویشنز ہم کر دیتے ہیں، لیکن انوویشنز کو سنبھالنے کے لیے جو سپورٹ سسٹم ہے وہ نہیں بناتے۔ یہاں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ یہ سپینڈنگ سب پاکستانیوں کے لیے ایکولی ایکسیسیبل بھی نہیں ہے۔ گیلپ کے مطابق پاکستان کی امیر ترین ہاؤس ہولڈز ایجوکیشن بینیفٹس کا 29.3% کیپچر کرتے ہیں، غریب ترین ہاؤس ہولڈز کو صرف 13.1% ملتا ہے۔ ہائر ایجوکیشن بینیفٹس کا 53% بھی امیر ترین ہاؤس ہولڈز کو ملتا ہے۔ پرائمری پری پرائمری بینیفٹس ریلیٹیولی زیادہ غریب ترین ہاؤس ہولڈ تک پہنچتے ہیں with 32.3%، لیکن ٹوٹل بجٹ کا حصہ پرائمری میں سب سے کم ہے۔ ایکوٹی تو بہت سیریس مسئلہ ہے ایجوکیشن میں، کہ جیوگرافکلی بھی پاکٹس آف انیکوٹی ڈیولپ ہو گئے ہیں، کیونکہ آپ راجن پور چلے جائیں، بہاڑی چلے جائیں، پنجاب کا میں اگزامپل دے رہی ہوں جو کہ امیر ترین صوبوں میں آتا ہے، لیکن آپ ساؤتھ پنجاب میں چلے جائیں یا ایون ود ان پاکٹس آف سٹیز چلے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں پہ امیر بچوں کے لیے تو اچھی تعلیم ہے لیکن غریب بچوں کے لیے وہ تعلیم موجود نہیں ہے۔ تو ڈیٹا یہ دکھاتا ہے کہ اگر پولیٹیکل ول ہو تو پاکستان نے پہلے بھی سپینڈنگ بڑھائی ہے اور دوبارہ بھی بڑھا سکتا ہے، لیکن پاکستان میں تعلیم کو بہتر کرنا ایک ایسا پروسیس ہے جس میں سپینڈنگ اور ایکسیس ٹو سپینڈنگ دونوں بہتر کرنا پڑیں گے۔ تو آپ اس ڈیٹا کو کیسے انٹرپریٹ کریں گے؟ Let us know in the comments, and thank you for watching Pakistan and Counting.